جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حواریوں نے ان سے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو اللہ کے مددگار کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ کے دین کے مددگار بیسیکلی، یعنی اللہ کے دین کو کی اگر کوئی مدد کرتا ہے تو وہ بیسیکلی اللہ کی مدد کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کے مشن جو اللہ کا جو حکم ہے اس کو فالو کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو اللہ کو مددگاروں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر نسبت اللہ سے دے کر اس چیز کو اتنا خوبصورت کر دیا گیا نا کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی دین کا کام کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس چیز کی کوئی دنیا میں کوئی ایک فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ دین والوں کو ہی سب مذاق کا نشانہ بھی بناتے ہیں، دین والوں کو ہی جو ہے وہ زیادہ مارا پیٹا جا رہا ہوتا ہے، ایک طرح سے انسلٹ کی جا رہی ہوتی ہے، تو ان کو دنیا میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ لیکن اللہ نے اس کو کتنا خوبصورت کر کے کہا کہ اللہ کے مددگار، اللہ کے دین کے مددگار بھی کہہ سکتا تھا، کہا جا سکتا تھا یہاں پہ، لیکن اللہ کے مددگار کہہ کر اس کو اور زیادہ بیوٹیفائی کیا گیا۔ آواز میری ٹھیک آ رہی ہے اب؟ کٹتی ہے بیچ بیچ میں تھوڑی سی، لیکن سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ الحمدللہ، پتہ نہیں کیوں نیٹ انسٹیبل دکھا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، اور پھر آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، یعنی ایمان کے ساتھ وتھ کنوکشن، وشہد اور گواہ رہے، یعنی ان کو اپنے رسول کو گواہ بنایا، بِأَنَّا کہ بے شک ہم مسلمون مسلمان ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رسول امت پہ، ہر امت کا رسول اپنی امت پہ گواہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام امت کے اوپر بلایا جائے گا اور ان کو کہا جائے اور ان کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا۔ یہ آیت جب میرا خیال ہے اسی صورت میں ہے وہ آیت، کہ وہ آیت جب حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس کی تلاوت کریں نا قرآن مجید کی، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو اس آیت پہ جب وہ پہنچے تو انہوں نے چہرہ اٹھا کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، اور انہوں نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ بس، اور آیت وہ یہی والی تھی کہ جب کیسا ہوگا حال، میں مفہوم بتا رہی ہوں اس کا آیت کا، کہ کیسا ہوگا حال جب سب کو بلایا جائے گا، ساری دنیا کی انسانیت وہاں پہ موجود ہوگی اور پھر آپ کو بلایا جائے گا ان کے اوپر گواہ۔ تو اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لی ہے آیت کہ کس طرح کہ وہ کیسا وقت ہوگا، اور ہم دیکھیں کہ ہم قیامت کا ذکر بھی سنتے ہیں اور تو ہمارے رونگٹے بھی نہیں کھڑے ہوتے، اور ہمیں کچھ فیل نہیں ہوتا ایک طرح سے، وہ فیل ہونا چاہیے۔ جب قرآن مجید میں خوشخبری کی آیات آئیں تو ہمیں خوشی فیل ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جب ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ جب ایمان کے ایسی آیات جب مومنین کے لیے آتی ہیں یا مومنین کو جب ان پہ سے گزرتے ہیں تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے دمک اٹھتے ہیں، اور جب ان کے منافقین یا کافروں کے اوپر یہ آیات گزرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے کس کا ایمان بڑھا ہے۔ اس سے منافقین کہا کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسی بات ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، ربنا آمنا، اور پھر آگے انہوں نے دعا مانگی۔ یہ آج کی دعا ہمارے لیے، یہ آپ لوگ یہ بھی دعا یاد کیجیے گا، بڑی اچھی دعا ہے یہ والی۔ اے ہمارے رب، آمنا ایمان لائے ہم، بیما اس پر جو انزلتا نازل کیا تو نے، واتبعنا اور پیروی کی ہم نے اتباع سے، الرسول رسول کی، فاکتبنا پس لکھ لے ہمیں، کتبہ سے کاف تابہ، اور ہمیں مع ساتھ الشاہدینہ گواہوں میں، یعنی ہم گواہوں میں لکھ لے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جو امت مسلمہ ہے اس کو تمام جو ہم سیکنڈ پارہ میں پڑھ کے آئے تھے نا کہ تمام جو اور باقی امتیں ہیں ان کے اوپر امت مسلمہ یعنی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آیا جائے گا اور ان سے گواہی طلب کی جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا کہ قوم عاد جو ہے انہوں نے انکار کیا تھا کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا، اور قوم نوح نے کیا کیا، اور یہ سب ہمیں قرآن نے بتایا، ہمیں قرآن سے پتہ چلا۔ اور پھر ہمارے اوپر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے شہادت کے لیے۔ تو آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے
کہ آپ نے پہنچا دینے کی ذمہ داری، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آس پاس جو بھی ہمارے لوگ ہیں ان تک اللہ کا دین پہنچا دینے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ کے سامنے کہہ سکیں گے نا کہ ہاں ہم نے تو اپنا کام کر دیا تھا، اب اس نے آگے نہیں مانا، تو اس کے اوپر ہے جو بھی آگے اس کا فیل ہے۔ دوسری بات یہاں پر کہ نحن انصار اللہ، یہ سیم آیت جو ہے وہ آئی ہے سورۃ صف میں، اور وہ بھی دیکھ لیجئے، سورۃ صف کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 6 شیئر ہو گئی ہے نا؟ ہاں، سورۃ صف کی آیت نمبر 6 ہے کہ اسی طرح جب مریم علیہ السلام کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی تھی، اور میں تمہیں ایک پیغمبر کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا، مگر جب وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھلی ہوئی واضح روشن دلیلیں، حقیقتیں اور نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اس کو کیا کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی سری دھوکہ ہے۔ یعنی عیسائیوں نے بھی تو نہیں، بہت سارے لوگوں نے مانا، اور بنی اسرائیل نے تو ویسے ہی نہیں مانا۔ پھر سورۃ صف میں ایک اور آیت آتی ہے، آیت نمبر 14 اسی سورت کی، کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ ہو جاؤ، کانا یکونو کون سے ہے یہ کونو، یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو جب یہ حکم دیا جا رہا ہے تو کونو ہو گیا، اور جب ایک کے لیے آتا ہے تو کن آتا ہے، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ہو جاؤ انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، کما جیسا کہ قال عیسیٰ ابن مریم، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا للحواریین، اپنے حواریوں سے، من انصاری اللہ، کون ہے میرے مددگار اللہ کے راستے میں، قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ ایمان لے کے آیا بنی اسرائیل من بنی اسرائیل، وکفرت طائفۃ، اور ایک گروہ جو تھا اس نے کفر کیا، فأیدنا الذین آمنوا علی، اور تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم نے مدد کی، اس میں یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے کہ ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لے کے آئے، علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر، فاصبحوا ظاہرین، تو وہ پھر غالب ہو گئے۔ اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں جو تفسیر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو عیسائی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، اور یہ غلبہ بھی کوئی اتنی جلدی نہیں بلکہ 300 سال کی مشقت اور محنت اور ظلم اور ستم سہنے کے بعد ان کو غلبہ عطا ہوا تھا۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں تو عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کے مقابلے میں تعداد میں کثرت سے ہیں، اور قیامت تک ان کے اوپر یہ ایک بلیسنگ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے کہ یہ زیادہ تعداد میں رہیں گے، اور یہ زیادہ ہے، اور ان کا غلبہ بھی ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے اوپر۔ تو یہ اور یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر اتنی زیادہ آزمائشیں بھی اسی طرح سے آئی ہیں کہ جس طرح کا ان کا یہ تھا قول تھا کہ ہم ہیں اللہ کے انصار، تو ان کے اوپر ان کو پوری طرح سے آزمایا گیا۔ دیکھیں کہ قرآن مجید میں 2-3 مقامات پر ان کا بہت سخت ان کی آزمائش ذکر ہوئی ہے، جیسے کہ ایک جگہ پر سورۃ البروج میں آپ ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ جس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک خندقوں میں آگ لگائی گئی تھی اور اس کے اندر زندہ لوگوں کو جلایا گیا تھا، لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا، اور یہ ایک بادشاہ تھا ابو نواس، مشرک تھا، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ اس نے زندہ اس میں ڈالا گیا تھا۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جس میں ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ وہاں خندق کے کنارے کھڑی تھی اور وہ ڈر رہی تھی۔ ایک منٹ، اور وہ ڈر رہی تھی کہ جو ہے میرے بچے کا کیا ہوگا، تو وہ چھوٹا بچہ تھا بالکل نومولود اسی طرح کا، منس کا بچہ تھا، بولنا نہیں آتا تھا اس کو، تو اس نے بولا اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے کہ ماں کود جا، ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مطلب ہمیں اچھا اس کا اجر دیں گے، اس قسم کی کچھ بات تھی، میں پوری طرح سے مجھے یاد نہیں۔ تو مطلب ہسٹری میں آتا ہے کہ یہ 2 قسم کے بچے تھے جو کہ بچپن میں بولے ہیں،
ایک یہ بچہ اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس کے علاوہ ایک اور جگہ جو ہے وہ آتا ہے کہ ان کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ تھا واقعہ اور ایک اور واقعہ تھا، ایک منٹ. ہاں، سورت کہف، سوری، سورت کہف کا ایک واقعہ آتا ہے کہ سورت الکہف میں جو وہ اصحاب کہف کا ذکر ہے نا، کہ وہ جو کچھ نوجوان تھے اور وہ اپنے بادشاہ وقت کی وجہ سے اور وہ اپنے غار میں جا کے چھپ گئے تھے اپنا ایمان لے کر، تو یہ بھی عیسائی تھے اس وقت کے. تو یہ دو واقعات سورت کہف والے ہو گئے، اور ایک یہ، اور ایک ہم نے سورت بقرہ میں ایک ورڈ پڑھا تھا کہ جس میں ایک آیت پڑھی تھی کہ جس میں کہا تھا کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم ابھی تک تمہیں لگتا ہے کہ تم ان حالات میں جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تو تمہیں اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہی نہیں. اور تم سے پہلے کے کچھ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آزمایا کہ ان کے وقت کا جو نبی تھا وہ جو آمنو ایمان لانے والے تھے وہ بول پڑے تھے، یعنی وہ ہلا مارے گئے تھے، اتنی زیادہ ان کے اوپر آزمائش آئی تھی. تو ان کو جو ہے پھر وہ بول پڑے تھے کہ اللہ نصر کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کہ متا نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد قریب ہے. تو یہ 3 واقعات میرے ذہن میں آ گئے، شکر اللہ کا، اللہ نے یاد کروا دیا کہ یہ 3 واقعات ایسے تھے جو عیسائیوں کے حوالے سے آئے تھے، اور ان کو سخت آزمائش اللہ تعالیٰ نے ڈالی. اور آپ دیکھیں کہ آج بھی ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ سخت آزمائش چل رہی ہے مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی. اور ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اجتماعی توبہ اور اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے، کہ ہم سب جو ہے وہ مل کر استغفار کی طرف لوٹیں، اللہ کی طرف لوٹیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو دنیا کی جو معیشت ہے، جو یہ تنگی آ رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کریں، اور قیامت کی تنگی کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کریں. آج کی جو ہماری دعا ہے وہ دعا ہے ہماری، ویسے تو میں نے کوئی اور سی دعا نکالی تھی، لیکن ابھی مجھے ایک دعا یاد آ گئی بالکل اس بات پر، اور یہ بہت ہی پیاری دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، کہ اللہ مجھے دنیا کی تنگی اور روز قیامت کی تنگی سے جو ہے وہ پناہ دے دے، اپنی پناہ میں رکھ لے، اور میں پناہ چاہتی ہوں اس چیز کے. یعنی ضیق الدنیا، ضاد سے ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو یہ انفلیشن آتا ہے، مہنگائی آتی ہے اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو یہ معیشت ہماری تنگ ہوتی ہے نا، ہم پریشانی میں آتے ہیں. اور اسی طرح جب قیامت کے دن ہماری نیکیوں کی کرنسی کم پڑے گی تو وہ بھی تو ایک تنگی ہوگی نا. تو دونوں ہی، مطلب جب مومن دعا مانگتا ہے تو وہ صرف اس دنیا کے لیے نہیں مانگتا، بلکہ وہ آخرت کے حساب سے دعا مانگتا ہے، وہ دونوں چیزوں کو کمپیئر کرتا ہے. اور جیسے ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ ربنا آتینا فی الدنیا، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ حج کرنے کے بعد بھی صرف دنیا مانگتے ہیں، اور جو ہے اور کچھ ایسے ہیں فمنہم من یقول ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو جب بھی دعا مانگے نا، آپ دیکھیں یہ جو اوتھینٹک دعائیں ہیں نا، یہ اتنی جامع ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کو ڈیل کرتی ہیں. تو یہ دعائیں یاد بھی کریں اور ان کو اپنا شعار بنائیں، ان کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کرنا ہے. یہ میں دعا انشاءاللہ اس کی تصویر آپ کو گروپ میں سینڈ کرتی ہوں، اور جو دعا میں نے آپ لوگوں کے لیے پہلے سے نکال کے رکھی تھی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے زندہ اور قائم رکھنے والے، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے صدقے یا تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے التجا کرتی ہوں. استغیثو کا معنی ہوتا ہے التجا کرنا یا فریاد کرنا، تو کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے. اصلح لی شأنی کلہ، جتنے بھی کام ہیں میرے ان سب کی اصلاح فرما دے، یعنی اس کو ٹھیک کر دے. اگر کوئی غلط کام کر رہی ہوں تو اس کو ٹھیک کر دے، اگر کوئی کام بگڑنے والا ہے تو اس کو صحیح کر دے. ولا تکلنی، اور تو مجھے حوالے نہ کر، الا طرفت، تو نفسی، الا نفسی، میرے نفس کے، طرفت عین، ایک
आंख झपकने में भी, यानी कि तरफता एक झपक, और आंख आईन इन तो आपको पता है आंख, यानी मुझे पलक झपकने की जो एक टाइम होता है, इस ड्यूरेशन में भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत कर। यानी आप देखें क्या इंसान अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात और अपने नफ्स का इतना ज्यादा जकड़ा हुआ है कि हमें हर वक्त अल्लाह ताला से ये पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये चीज हमारे अंदर रख दी है। अगर हम दीन का भी काम करने लगते हैं ना, तो हमारा नफ्स चाहता है, हमें मजा आने लगता है तो हम उसी तरफ चल पड़ते हैं, और जो फराइज हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने दिए हैं वो हम पीछे छोड़ने लगते हैं। दीन के काम में, अच्छे काम में भी हमारा इसराफ शुरू हो जाता है, और अगर हम बुरे कामों की तरफ झुकने लगते हैं तो फिर जाहिर है वो तो है ही एक शर, उसका तो है ही शर कि वो उस तरफ तो वो है ही अट्रैक्शन। तो दोनों तरफ जो है वो अल्लाह ताला से हमने पनाह तलब करनी है। जी बिल्कुल, ये सुबह शाम के अस्कार में है, ऐसे सुबह शाम के की फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद तो जरूर लाजमन इसको आपने अपने दुआओं में शामिल कर लेना है। अच्छा, एक सवाल आया समन काशिफ का कि क्या हजरत यूसुफ के वाकये में भी बच्चे ने बोला था? नहीं जी, इसमें बच्चे ने नहीं बोला था, ऐसा मुझे तफसीर में कहीं मिला नहीं है, अभी तक तो नहीं मिला, अगर मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं जरूर बताऊंगी। उसकी में तो ये था कि एक शख्स था जो कि उस जो बंदी थी, उसके अपने खानदान का एक बंदा था, उसने कहा था कि जो है अगर कमीज आगे से फटी हुई है तो इसका मतलब है कि बंदा गुनहगार है, और अगर कमीज पीछे से फटी हुई है तो इसका मतलब है कि बंदी गुनहगार है। तो ये शख्स ने बोला था, बच्चे का तो मुझे नहीं आता, इसमें याद नहीं आता मुझे, हो सकता है हो, वल्लाहु आलम। अच्छा जी, यहाँ तक हमारी 53 आयात तक ही आज की हमारी आयात थी, हमारा सबक था। आप लोगों ने अगर कोई बात करनी है किसी ने तो कह सकते हैं। जी जी, तजल्ला बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ है। जी तजल्ला बोलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तजल्ला, वो मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि फ्राइडे को हमें शॉपिंग नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, 12 बजे से लेके 2 बजे तक नहीं करनी चाहिए, या 3 बजे तक, जब तक नमाज का टाइम होता है ना। पहली अजान हमारी होती है 12 साढ़े 12 के करीब, सर्दियों में तो और जल्दी हो जाती है। तो जब पहली अजान होती है ना, उसके बाद से शॉपिंग और अपने दुनिया के काम छोड़ देने चाहिए। अब जैसे पहले जमाने में आपको अगर याद हो, तजल्ला को तो खैर ये नहीं याद होगा, बाकी लोगों को याद हो कि हमारी अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ ये सब क्या करती थी कि जुम्मे के दिन सुबह से वो बस जुम्मे की तैयारी शुरू कर देती थी, और ना उन्होंने कोई बखेड़े वाले काम जुम्मे के दिन करने होते थे, जैसे कोई जैसे ये वॉशिंग वगैरह है, कपड़े धोना, इस किस्म के कोई काम कहते थे। बस जुम्मे की नमाज उनके जहन पे सवार होता था, जुम्मे की नमाज। तो हमें भी इसी तरह करना चाहिए, अपने बच्चों के जहन में ये बात होनी चाहिए कि जुम्मे की खास अहमियत है, और जुम्मे के दिन हमें दुनिया के कामों से ज्यादा अफजल जो है वो दीन के यानी कि नमाज को फौकियत देनी चाहिए। तो बाजार को स्पेशली जो है वो कहा गया है कि बाजार की बात जो है वो कुरान मजीद में सूरह जुम्मा में आती है कि बाजार नहीं जाना चाहिए जुम्मे के इस टाइम पे। तो आप देखें कि हम पाकिस्तान में पहले जुम्मे की छुट्टी हुआ करती थी, और अब तो है वो जुम्मे को ऑन कर दिया गया है, तो फिर इसलिए बाजार भी ऑन हो जाते हैं। फिर बाद में आप कर सकते हैं 3 बजे के बाद जितना भी शॉपिंग करनी है। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, जज़ाकल्लाह। वही की जी जी इरम अजीज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। मिस, मुझे पूछना था कि जैसे आपने अभी बताया ना कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तुम ऐसे रहना, जब वापस जाओ अपनी कौम में, जैसे तुमने चुप का रोजा रखा हुआ हो तो